بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2102 ہے اور آج سورۃ المجادلہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 11۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير۔ صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اذا جب قیلا کہا جائے، لکم تم سے، تفسحوا تم کشادگی کرو، فی المجالس مجلسوں میں، فافسحوا تو تم کشادگی کرو، یفسح اللہ اللہ کشادگی کرے گا، لکم تمہارے لیے، واذا اور جب قیلا کہا جائے، انشزوا تم کھڑے ہو جاؤ، فانشزوا تو تم اٹھ کھڑے ہو جایا کرو، یرفع اللہ اللہ بلند کرے گا، الذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، منکم تم میں سے، والذین اور ان لوگوں کو جو اوتو دیے گئے، العلم علم، درجات درجوں میں، واللہ اور اللہ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر خوب خبردار ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کر دیا کرو، تو گنجائش پیدا کر دیا کرو، اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کر دے گا۔ اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے، اللہ ان کو درجوں میں بلند کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس آیت میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کرو تو گنجائش پیدا کر دیا کرو۔ دوسری بات، اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کر دے گا۔ جو تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ تیسری بات، جب تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہیں علم عطا کیا گیا ہے، اللہ ان کو درجات کے اعتبار سے بلند کرے گا۔ چوتھی بات، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ بزرگان محترم، سرگوشی کرنے کے، کاناپوسی کرنے کے آداب سکھلانے کے بعد اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ادب کی تلقین کر رہے ہیں کہ دیکھو اے ایمان والو، جب تم سے اللہ کے نبی جگہ کشادہ کرنے کو فرمائیں تو اس حکم پر عمل کرتے ہوئے فوراً جگہ کو کشادہ کر دو، اور دوسروں کے لیے جگہ بنا دو کہ تمہاری اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارا جو جنت میں مقام اور جگہ ہے اس کو کشادہ اور وسیع کر دے گا۔ کیا ہی منافع بخش سودا ہے کہ دنیا میں تھوڑے سے وقت کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو جگہ فراہم کرنا اور اس کے لیے جگہ کشادہ کر دینا جنت میں اپنے دائمی گھر کی وسعت کرتا ہے۔ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ اس کا گھر بڑے سے بڑا ہو اور کشادہ ہو، تو یہ ایسے چھوٹے چھوٹے کام ہیں کہ جن کے ذریعے انسان جنت میں اپنے اس مقام کی کشادگی اور وسعت اور اس کی چوڑائی کے لیے اسباب پیدا کر لیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس جگہ کو چھوڑنے اور وہاں سے اٹھنے کے لیے کہیں تو تم فوراً اس جگہ کو خالی کر دو اور وہاں سے اٹھ جاؤ۔ جو سچا مومن اس حکم پر خوشی خوشی عمل کرے گا اور اس بات کو سمجھ کر کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا ہے جگہ خالی کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے ایمان والوں کے جنت میں درجات کو بلند کرے گا اور وہاں انہیں اونچی اونچی جگہیں اس عمل کے بدلے میں عطا کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے کہ کون دل کی رضا اور خوشی کے ساتھ اللہ کے رسول کے اس حکم پر عمل کرتا ہے اور کون نہیں۔
اس آیت کے شان نزول سے متعلق واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جمعہ کے روز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صفہ چبوترے پر بیٹھ کر نصیحت فرما رہے تھے، اور وہ جگہ تھوڑی سی تنگ تھی۔ ایسے وقت اہل بدر میں شامل ایک ایسے بزرگ صحابی تشریف لائے جن کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، تو چنانچہ وہ آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے بالکل ٹھہر کر آپ کو سلام کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی ان کے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجلس میں بیٹھے لوگوں کو سلام کیا، اور ان لوگوں نے بھی ان بدری صحابہ کے سلام کا جواب دیا۔ پھر وہ بدری صحابہ ایسے ہی ٹھہرے رہے، ایک صحابی نہیں بلکہ کئی صحابہ تھے جو آئے تھے، اہل بدر میں شامل تھے وہ بدری صحابہ جن کو کہا جاتا ہے، اور وہ لوگ بدری صحابہ ایسے ہی ٹھہرے رہے، جگہ نہیں تھی، اس انتظار میں کہ شاید ان کے لیے کوئی جگہ کشادہ کی جائے گی، لہذا ایسا نہیں ہوا، کوئی بھی جو ہے ان کے لیے جگہ نہیں دیا۔ اس حرکت سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری محسوس ہوئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے اطراف دیگر صحابہ کو ایک ایک کر کے اٹھایا، اور اتنے لوگوں کو اٹھایا جتنے وہ بدری صحابہ تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان بیٹھے ہوئے صحابہ کو اٹھانا ناگوار گزرا کہ ہمیں اٹھا کر انہیں بٹھایا جا رہا ہے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کو جو بیٹھے ہوئے تھے پہلے سے اٹھا کر ان بدری صحابہ کو بٹھانا تھوڑا سا ناگوار گزرا۔ تو اس پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، جب تم سے کہا جائے کہ جگہ کو کشادہ کر دو، دوسروں کے لیے بیٹھنے کی گنجائش پیدا کر دو، تو پیدا کر دیا کرو گنجائش۔ جب تم دنیا میں یہ قربانی دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا، تمہارے لیے وسعت پیدا کرے گا۔ اس آیت سے ایک ادب یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی بڑے، چاہے وہ رتبے میں ہوں یا عمر میں ہوں، تو ہمیں ان کے لیے جگہ کشادہ کر دینی چاہیے، اور اگر جگہ تنگ ہے کہ کشادگی ممکن نہیں، تو پھر ایسی صورت میں اکراماً خود اٹھ کر انہیں جگہ دینی چاہیے۔ یہ اسلام کی اعلیٰ تعلیمات ہیں جن پر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے، اور دوسروں تک اس عمل کو پہنچانا چاہیے، تاکہ اسلام کے اعلیٰ اخلاق کا ساری دنیا کو پتہ چل جائے۔ یہ تو بیٹھے ہوئے لوگوں کا ادب تھا جو اس آیت میں سکھلایا گیا، اور جو محفل میں آنے والا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے، اس بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ کوئی آدمی دوسرے آدمی کو اس کی بیٹھی ہوئی جگہ سے نہ اٹھائے، بلکہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہے کہ وہ اس کے لیے جگہ کو کشادہ کر دے۔ تمہارے اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ جنت میں تمہارے لیے جگہ کشادہ فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھتے ہوئے ہمیں اپنی مجلسوں میں ان احکامات کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔